من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. کل اس کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور ترجمہ بھی کر دیا گیا تھا. کیونکہ تھوڑی سی تفسیر لمبی ہے اس کی، اس لیے ترجمہ نہ کر کے اس کی تشریح کی طرف ہم جا رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات یہ ان کو اختیار تھا کہ وہ آسمان تک چڑھ جاتے اور فرشتوں میں باہم احکام خداوندی کا جو تذکرہ ہوتا تھا اس کو غور سے سنتے تھے. کچھ جناتوں کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ قدرت دے رکھی تھی. وہ آسمان پر، یہ جو آسمانی دنیا ہے یہ آسمان پر چلے جاتے تھے، وہاں گھومتے رہتے تھے. فرشتے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، تو اس کو سن لیتے تھے، شک لیتے تھے. اور جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں یہ حادثہ یا واقعہ دنیا میں پیش آنے والا ہے، تو نیچے آ کر وہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور کاہنوں کو اور نجومیوں کو تمام واقعات کی اطلاع دے دیتے تھے. یہ کاہن اس میں جو ہے کچھ جھوٹ اور کچھ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں سے بیان کرتے اور لوگ ان باتوں کو جو ہے اپنی کتابوں میں لکھ لیتے. رفتہ رفتہ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے اسرائیل نے یہ اس بات میں یہ اعتقادی شکل اختیار کر لی کہ جنات اور شیاطین جو ہے یہ غیب کی جاننے والے ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس قسم کی سب کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے اس کو دفن کرا دیا اور لوگوں میں اس قسم کی کفر آمیز باتیں کہنے کی ممانعت کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو جنات اور شیاطین ان لوگوں نے جاہلوں کو بہکایا اور ورگلایا اور جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جو کتابیں انہوں نے دفن کروائی تھی ان کو نکلوا کر کہا کہ انہی کتابوں کے بدولت جو ہے سلیمان علیہ السلام جنات اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے اور حقیقت میں وہ نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے اور جادو ہی سے انہوں نے سب کو مسخر کر رکھا تھا. بنی اسرائیل نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کفریات کی پیروی کی اور برابر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر جانتے رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یعنی آپ کی بعثت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی ہونا بیان فرمایا تو مدینہ کے جو یہود تھے یہود مدینہ کہنے لگے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو بھی انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر تھے، نبی نہیں تھے. یہود کے اس خیال کی تردید میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اس کفر اور سحر کی پیروی کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو عہد حکومت میں شیاطین اور جنات وغیرہ جو پڑھا کرتے تھے یہ سلیمان علیہ السلام جو ہے جادوگر نہیں تھے اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی بھی کفر نہیں کیا. وہی اللہ رب العزت ارشاد میں فرماتے ہیں. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ بابل عراق کا ایک مشہور شہر تھا. اس شہر میں ایک زمانے میں جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ وہاں جادو کا بہت چرچا تھا، بہت چرچا ہو گیا تھا اور اتنا چرچا ہو گیا تھا کہ یہودی لوگ بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے. انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ جو ہے انہیں اس جادو سے منع کرتے تھے تو وہ بات ان کی نہیں مانتے تھے. اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے جو کمالات ہوتے ہیں، جو شعبدے ہوتے ہیں، ان کی شعبتوں کو معجزے سمجھ کر انہوں نے اپنا جو ہے مقتدا بنا لیا تھا.
اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ پر تو ان سے جو ہے بہت سارے شعبے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ تو ہمارے مقتدا ہمارے پیشوا ہیں، انبیاء کے مقابلے میں ان کو اہمیت دینے لگے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے دو فرشتوں کو، جن کا نام یہاں لکھا ہوا ہے ہاروت و ماروت، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العزت نے یہ دو فرشتے جو ہے اس بابل شہر کے اندر بھیجے اور ان کو بتا دیا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر انسانی شکل میں جاؤ، تو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ خدائی معجزات، یہ لوگ جادو کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی معجزہ ہے، تو معجزہ اصل میں اللہ رب العزت کا براہ راست فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے جادو کے ذریعے جو کوئی بھی شعبہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالمی اسباب کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی لوگوں کو بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تصویر کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبع بھی کر دیتے تھے فرشتے۔ جب وہ لوگوں کو بتاتے تھے جادو اور سکھاتے تھے، کہتے تھے یاد رکھو یہ طریقہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں تم کو کہ ان پر عمل شروع کرو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا جو فرق ہے واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا تمہارا یعنی ہمارا تمہارے درمیان وجود جو ہے ایک امتحان ہے، یہ تحریر ہم تمہاری طرف یعنی آزمائش بن کر آئے ہیں، ہم تم کو جو سکھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے تم اس پر عمل مت کرنا۔ تو ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے، ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان جادو پر عمل کرتے ہو۔ یہ کام جو ہے انبیاء کے بجائے لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں سے کیوں لیا گیا، یعنی جادو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت انہیں انبیاء میں سے کسی کو بھیجے ہیں جو نبی اس وقت موجود تھے، ان انبیاء کو بھی یا ان نبیوں کو بھی اللہ رب العزت جادو سکھا سکتا تھا۔ جادو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جادو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ یہ فرشتے چونکہ احکام کے مکلف نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں مکلف نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے انبیاء کے بجائے فرشتوں سے اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے جو ہے بتانا، اور وہ صحیح مقصد کے لیے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کی شان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے برعکس فرشتے جو ہے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں، فرشتے مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جہاں لگا دیا ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان مکلف ہے، فرشتے غیر مکلف ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام جو دنیا کے تکوینی کام اللہ رب العزت اپنی مرضی کے مطابق لینا چاہتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں ویسے یعنی دنیا میں تکوینی نظام اللہ کا چلتا ہے، یعنی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے تکوینی نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو فرشتے سے اس کا کام لیتے ہیں۔ بہرحال ان نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی کہی ہوئی بات کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے جادو کے جو فارمولے تھے ان فارمولوں کو استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیا کہ وہ اس کے ذریعے سے حرام کام میں مبتلا ہو گئے۔ مثلا یہاں لکھا ہوا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی انہوں نے جادو اس لیے سیکھا تاکہ میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال کر طلاق تک ان کی نوبت پہنچا دے۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جادو اس لیے سیکھا، یا کہہ لیجیے کہ اس زمانے کی بازار میں اس زمانے کی منڈی میں سب سے زیادہ جو چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا تعویذ یا کوئی ایسا جادو مل جائے جس سے ایک آدمی جو ہے دوسرے آدمی کی بیوی کو توڑ کر اور اس کو جدا کر کے اس کو اپنے اوپر عاشق کر لے۔ دیکھیے یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ ہے کہ جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے، یعنی بالکل پستی میں گر چکے تھے۔ پس اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ کو نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مسئلہ جو ہے پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا اور کسی منقوہا عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر
اپنا کر لینے کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگی. لیکن اس دماغی زندگی جو ہوتی ہے، اس دماغی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے. عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر جو ہے پورے انسانی تمدن کی درستی اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے. لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر جو ہے آلہ چلانا چاہتا ہے یا پیسہ چلاتا ہے، جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے، جو شیطان کا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابلیس اپنے مرکز سے جہاں وہ رہتا ہے، اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ کو بھیجتا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور جگہ جگہ پھیل جاؤ اور لوگوں کو گمراہ کرو، برائیوں میں لگاؤ. تو پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر جو ہے اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں اپنے یعنی بوس کو. پھر وہ سنتا ہے سے کوئی ایجنٹ کہتا ہے شیطان کا کہ میں نے لوگوں کو فلاں سر میں مبتلا کر دیا، میں نے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دیا، اور میں نے فلاں بچے کو اسکول جانے مدرسے جانے سے اسکول جانے سے روک دی. بڑی طرح طرح کی جو بھی برائیاں ہوتی وہ اپنے سردار کو بتاتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کام کیا، مگر ابلیس جو ہے حریف سے کہتا کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اتنے سارے کام جو برائی کی تو مجھے بتا رہا تو کچھ بھی نہیں کیا. ایک ابلیس ہوتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ میں جو ہے آج یہ کام کر کے آیا ہوں کہ جو میاں بیوی تھے ان دونوں کے درمیان میں نے جدائی ڈال دیا، یعنی ایسی بات ان دونوں کے درمیان میں پیدا کر دی ہے کہ وہ دونوں کی نوبت جو ہے طلاق تک پہنچ گئی ہے، وہ طلاق ہو گئی ہے. یہ سن کر جو ہے ابلیس جو سردار ہے وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر کے آیا. تو اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں بھی حکم دیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل یہ جو ہے ان کے سامنے پیش کریں. دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک طریقے سے ناپا جا سکتا. تو یہاں اللہ رب العزت نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. یعنی ایک اصولی غلطی جو ان کی تھی، اس غلطی پر اللہ رب العزت متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر برآمد ہو جاتا. گویا وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر ہی رہے گا. یہ عقیدہ جو ہے بذات خود یہ کفریہ ہے. اس لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنے مسبب یا نتیجہ کو اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. یعنی کائنات کی کسی بھی چیز میں بذات خود نہ تو کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے. لہذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی حیثیت سے وہ کام کرا دیتا ہے اور اپنی مشیت سے جو ہے وہ کام انجام پاتا ہے. اسی کے نتیجے میں جو ہے ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے. ورنہ اگر اللہ جو ہے اسے اس کام کی قدرت ہلا دے تو امتحان کیسے ہو. لہذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، اگر تو اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے. یعنی ان کاموں کو اللہ کی رضا، ایک ہے اللہ کی رضامندی اور ایک ہے اللہ کی مشیت. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اللہ کی جو ہوتی ہے ہر اچھے برے کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رضامندی جو ہوتی ہے صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے. اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو یعنی جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں.
لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں، یعنی بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن جب حقیقت اس انداز بیان سے جو ہے یہ عظیم الشان اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا نا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، تو یہ عظیم سبق دیا گیا کہ خالص علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہذا اگر وہ یہ بات جانتے، یعنی جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل جو ہے اس کے برخلاف ہے، تو علم کس کام کا؟ یعنی جاننے کے باوجود اگر وہ انسان عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کے برخلاف عمل کر رہا ہے تو ان کا عمل اس کے برخلاف ہے، تو ان کا علم کس کام کا؟ کاش وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان عمل چاہیے، اگر حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا، لیکن چونکہ حقیقی علم نہیں ہے اس لیے وہ بظاہر اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ لو کانوا یعلمون۔ تو اب ترجمہ کر لیتے ہیں، آیت کی تفسیر پوری ہوئی، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک وہ جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے یعنی امتحان کے لیے تمہارے بھیجے گئے، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے، ویسے ہی واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بری تھی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کا پورا اتباع نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی اور شرک کی باتوں سے ہم سب کو کامل طور پر علیحدہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے باطل اور شیطانی خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما کر اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔